اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو میں ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دعائے مغفرت کی گئی شہدائے 26 نومبر 2024 جس پہ ہمارے نہتے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھے, ان کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا, اور ہم سارے لوگوں کی ایک ہی پکار ہے کہ گولی کیوں چلائی. جو باقی سیکیورٹی رینجرز کے ساتھی شہید ہوئے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی گئی, اور ہماری یہی ڈیمانڈ ہے جناب اسپیکر کہ ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری, جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو کہ اس چیز کی تہ میں جائے کہ گولی کیوں چلائی, کس نے آرڈر دیا. پروٹیسٹ کے خلاف, پرامن پروٹیسٹرز کے خلاف آپ نان لیتھل فورس استعمال کر سکتے ہیں, لیتھل فورس کبھی استعمال نہیں ہوتا جناب اسپیکر. اس کی تہ میں یہ جانا پڑے گا, اس کے جواب قوم کو چاہیے. میں واضح کروں, پاکستان تحریک انصاف کے 12 ہمارے ساتھی شہید ہوئے, 200 سے زیادہ آج بھی وہ مسنگ پرسنز ہیں, ان کو ہم لوگ پریزیوم ڈیڈ یا شہید کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. 5000 سے زیادہ اریسٹ ہوئی ہیں, ہزاروں لوگ زخمی ہوئے, پر وہ زخمی جا کے کہیں ہسپتال میں علاج معالجہ بھی ٹھیک طرح کیٹیگرائز نہیں کر سکتے ہیں. وجہ کہ جو پنجاب پولیس ہے یا اسلام آباد پولیس یا باقی پولیس فورسز, ان کے خلاف جو ان نون ایف آئی آر ہے اس پہ جا کے ان کے نام درج کر دیتے ہیں. وہ ڈر کے مارے وہ کہیں پہ جا بھی نہیں سکتے ہیں. یہاں پہ جناب اسپیکر میں واضح کرتا چلوں کہ ایک پرامن احتجاج آ رہا تھا, بالکل پرامن, کہیں بھی نہ کوئی چیز شیشہ ٹوٹا نہ کچھ, اور اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. یہاں پہ ڈی چوک پہ پہنچے, لوگوں نے ان کا ویلکم کیا, تقاریر ہو جاتی, 1 دن بیٹھ جاتے, 2 دن بیٹھ جاتے, کون سا زمین آسمان اوپر نیچے ہو جاتا. یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے باقی لوگ یہ ڈی چوک آتے رہے, مختلف لوگ آتے رہے, کبھی کسی پہ گولی نہیں چلی. تحریک انصاف کے لوگوں کو, ساتھیوں کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا جناب اسپیکر؟ یہ سوال آنے والی نسلیں پوچھتی رہیں گی. اس کی میں وجہ بھی بتا دوں جناب اسپیکر. یہاں پہ شہباز شریف یہاں پہ موجود نہیں ہے, ماڈل ٹاؤن کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے, اور اوپر سے یہ بھی جناب اسپیکر بھی آ گیا کہ 26 نومبر کا خون بھی اس کے ہاتھوں پہ ہے. آرڈر ٹو کل شہباز شریف نے دیا. کیوں دیا جناب اسپیکر؟ اس کا جواب ایک جوڈیشل کمیشن یا انکوائری ایسرٹین کرے گی اور بتائے گی قوم کو. اس طرح ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے. یہاں پہ سردار لطیف کھوسر صاحب ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, کیس کرنے جا رہے ہیں. یہ چیزیں ایسے دبنے والی نہیں ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے ضروری بات یہاں پہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیں جو حکم دیا ہوا ہے کہ ایک نیگوشیشنز کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے, اور اس نیگوشیشن کمیٹی میں ہمارے سینئر اراکین انہوں نے ڈالے ہیں. کسی کے ساتھ بھی ہم لوگ نیگوشیشنز کر سکتے ہیں. اس ملک کو ہم لوگ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں, پر اس پہ ضروری یہ ہے جناب اسپیکر
کہ ہمارے تحریک انصاف کے جو نہتے لوگ آج بھی جیلوں میں ہیں ان کو ریلیز کیا جائے. وہ کیوں معصوم لوگوں کو جھوٹے پرچوں میں اندر رکھا ہوا ہے؟ ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب آج جیل میں ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں, عمر چیمہ صاحب جیل میں ہیں, میاں محمود الرشید صاحب جیل میں ہیں, چودھری اجاز صاحب سینیٹر صاحب جیل میں ہیں, حسان نیازی صاحب جیل میں ہیں, اعظم خان سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب جیل میں ہیں, ان گنت ہمارے تقریباً 86 لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں, ان گنت لوگ اور اس وقت جیلوں میں ہیں. اٹھا کے جگہوں سے اٹھا کے کر رہے ہیں. ریشل پروفائلنگ پختونوں کے خلاف ہو رہی ہے. اسلام آباد پولیس یہاں پہ جناب اسپیکر جا کے دیکھتی ہے کسی کا آئی ڈی کارڈ خیبر پختونخوا کا ہے, وہ محنت کا شاہ اس کو اٹھا کے اندر ڈال رہے ہیں جیل میں. کیوں؟ کیونکہ اس کی مادری زبان پشتو ہے. کیا آج ایک پختون ہونا اس ملک میں جرم بن گئے؟ یہ میرے یہاں پہ طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, یہ یہاں پہ طالب علم بیٹھے ہیں جناب اسپیکر. آج میں کہتا ہوں یہاں پہ یہ باہر جائیں گے, یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, آج ان کے خلاف ریشل پروفائلنگ ہو رہی ہے. آج ان کے اوپر اور ہم کے اوپر جو ہم لوگ خیبر پختونخوا سے ہیں, ہمیں ریشلی پروفائل کیا جا رہا ہے. وائی؟ کیوں؟ ہم نے اس وطن کے لیے جانیں دی ہیں, ہم اس وطن پاک کی اس سرزمین کے لیے جان قربان کرتے رہے ہیں, کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ اس دن واضح طور پہ ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈپور صاحب نے اور بشرا بی بی صاحبہ نے اپنی سپیچز میں کہا کہ کسی نے آپ کے ریڈ زون میں نہیں جانا, پرامن رہنا ہے. بالکل پرامن ایک احتجاج تھا. گولی کیوں چلائی جناب اسپیکر؟ شہباز شریف نے کیوں آرڈر کیا گولی چلے؟ اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں وہ ویپنز کون سے تھے جن کے ساتھ گولی چلی؟ جناب اسپیکر, ریمنگٹن 7.62 into 51, آپ خود ایک شکاری, آپ اسلحہ جانتے ہیں. 7.62 into 51 mm نیٹو راؤنڈ, .308 ونچسٹر راؤنڈ. آپ کا ریمنگٹن 700, مزل ویلوسٹی اس کی 850 میٹر فی سیکنڈ, 1 کلومیٹر سے زیادہ تک وہ مار کرتی ہے. نائٹ سائٹس اس ویپن پہ ہیں. نیٹو نے کولیشن سپورٹ فنڈ کے ذریعے انسداد دہشت گردی جنگ میں وہ سیکیورٹی فورسز کو عطیہ دیا تھا. آپ کا انٹرنیشنل ایکوریسی انٹرنیشنل آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر, .308 ونچسٹر, اس کی بھی ویلوسٹی 850 میٹر فی سیکنڈ مزل ویلوسٹی, 1 کلومیٹر تک وہ مار کرتی ہے. اور یہ فائر ہو رہے ہیں جناب اسپیکر تقریباً آپ کے 150 گز پہ. جو گولی 1000 میٹر پہ جا کے لگتی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ مارتے ہیں. اس گولی کی انرجی کتنی ہوتی ہے, اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے, آپ کو تو پتہ ہے, آپ شکار کرتے ہیں جناب اسپیکر. ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ یا یہ کافی نہیں تھا, M60 لائٹ مشین گن جو پٹے کے ساتھ چلتی ہے, 50 راؤنڈز کا ایک پٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرا لنک لگتا ہے. نائٹ سائٹس کے ساتھ 800 راؤنڈ پر منٹ وہ مشین گن, لائٹ مشین گن چلاتی ہے. 7.62 ٹائمز 51 ملی میٹر نیٹو راؤنڈ, .308 ونچسٹر. جناب اسپیکر, ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ کے ساتھ وہ آپ ذرا ویڈیو سنیں. وہ کلیشنکوف نہیں تھی, کلیشنکوف 30 راؤنڈ کا میگزین اس میں چڑھتا ہے. یہ متواتر چل رہی تھی مشین گن, ڈیوسٹیٹنگ افیکٹ کے ساتھ. وہاں پہ ہمارے لوگ گرے, میتیں گری. جس وقت ہسپتالوں میں لے کے گئے وہ آج پولی کلینک اور آپ کا پیمز ہسپتال میں ریکارڈ غائب. لوائکین آئے میتوں کے لیے,
کہا گیا کہ RTA روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کا ایفیڈیوٹ لکھ کے دیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ اپنے نہتے لوگوں پہ آپ گولی چلائیں؟ کس کے آرڈر پہ میں پوچھتا ہوں گولی چلی؟ کس کے آرڈر پہ اسلام آباد کے دل میں لائٹ مشین گن چل رہی ہے ڈیوسٹیٹنگ ایفیکٹ کے ساتھ؟ جو گولیاں، جو ہتھیار آپ کے 1 کلومیٹر تک انسداد دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے، وہ آپ کے نہتے شہریوں پہ استعمال ہو رہے ہیں. کسی کو کوئی شرم، کوئی حیا؟ یہ جوڈیشل انکوائری اس کو انرتھ کرے گی. آپ کے جناب اسپیکر، میں یہاں پہ اپنے ساتھی علی امین خان گنڈپور صاحب کی بریوری کو، بشرا بی بی کی بہادری کو، اپنے سارے ساتھی جو یہاں پہ ہمارے پارلیمنٹیرینز موجود ہیں، چاہے صوبائی اسمبلی کے ہوں، چاہے سینٹ کے ہوں، چاہے نیشنل اسمبلی کے ہوں، ہمارے تنظیم کے ساتھی ہوں، جو ڈی چوک میں ہمارے پارٹی کے اراکین آئے تھے، جو عام شہری آئے تھے، ان کی بہادری کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. وہ کس لیے آئے تھے؟ صرف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کہ ہمیں جمہوریت چاہیے، جمہوریت کے لیے، رول آف لا کے لیے. یہ تو تاریخ میں ہم نے سنا تھا کہ جنرل ڈائر نے جڑھانوالہ باغ میں مشین گن لگا کے نہتے لوگوں کو شہید کر دیا تھا، مار دیا تھا. وہ تاریخ برپا ہوئی ہے ایک بار پھر اسلام آباد کی ڈی چوک میں، جڑھانوالہ باغ میں. جناب اسپیکر، یہ وہ تاریخ کے انسیڈنٹس ہیں جس سے انسان کو سیکھنا چاہیے تھا، پر ہم نے نہیں سیکھا، وہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں جناب اسپیکر، 8:30 بجے پہلی گولی چلتی ہے اور ٹیئر گیس شیلنگ کی بے تحاشا راؤنڈ شروع ہوتے ہیں. میں ڈی چوک میں وہیں پہ کھڑا تھا، علی امین خان کی گاڑی میں جس وقت میں بیٹھا تو فائرنگ شروع ہوئی. جس وقت چوک خالی ہوا تو بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی اور ہماری گاڑی ادھر سے ہم لوگ نکلے. ہم لوگ جیسے ہی نکل رہے تھے جناب اسپیکر، 3 کلٹس گاڑیاں جو ہیں ہمارا رستہ آگے روک رہی تھیں، آہستہ کر رہی تھیں، اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اوپر سے سنائپر فائر کتنی تیزی سے آ رہا تھا. ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی کالی لینڈ کروزر بلٹ پروف وہ کہیں پیچھے آ رہی تھی. سنائپرز کا خیال تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کی گاڑی ہے. اس سنائپر نے جناب اسپیکر اسی بلٹ پروف وہیکل کے پچھلے لیفٹ سائیڈ شیشے میں، بلٹ پروف شیشے میں ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ مارا، جو پیئرس کر گیا. آرمر پیئرسنگ تھا. آپ کو معلوم ہے بلٹ پروف ہو یا نہ ہو، وہ تو انجن بلاک کے ذریعہ، آرمرڈ پرسنل کیریئر کے ذریعے وہ گولی نکل جاتی ہے، آرمر پیئرسنگ راؤنڈ. اس نے وہ پینیٹریٹ کر دی. ٹارگٹ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ؟ یہ اسیسنیشن اٹیمپٹس وہاں پہ شروع ہوتی ہیں. علی امین خان صاحب کی گاڑی کو، سی ایم کی گاڑی کو، خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، اس کی گاڑی کو ملٹیپل جگہ روکا جاتا ہے. میں اس لیے بتا سکتا ہوں، میں ساتھ موجود تھا. ہم لوگ جناب اسپیکر، ان کی گاڑیاں جس وقت کشمیر ہائی وے کی طرف گئی ہیں، ایک دوسری گاڑی نے آ کے ان کی سیکیورٹی گاڑی کو، پولیس کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا اور اس کا ٹائر ہی کولیپس کرا دیا، کے پی پولیس کی گاڑی کا. وہاں سے یہ ٹرن اراؤنڈ کر کے اوپر مرگلہ روڈ کی طرف آتے ہیں، فیصل ایونیو، یہ جو فیصل مسجد کی روڈ ہے، وہاں پہ ان کا راستہ پھر روکا گیا، گاڑیوں نے روکا. ان نون گاڑیاں، بلٹ پروف آرمڈ گاڑیاں، ان پہ پستول تانا جاتا ہے، فائر ہوتا ہے. وہاں سے ان کی ایک گاڑی اور ڈسیبل ہوتی ہے. وہاں سے یہ نکلتے ہیں اور مونال کا جو رستہ ہے اس پہ آتے ہیں. میں ان سے آگے تھا، ریڈیو پہ کال آتی ہے کہ جی وہ اریسٹ ہو گئے ہیں. 1 منٹ بعد آتا ہے نہیں نکل آئے ہیں. 10 منٹ کے فاصلے سے میں اوپر پہنچتا ہوں تو مونال کا جو جہاں پہ وہ مسمار کی ہے ریسٹورنٹ، ادھر سے وہاں پہ انہوں نے چوکی ایک لگائی ہوئی تھی، 2 ڈمپر ٹرک کھڑے تھے. ہم لوگ سائڈ سے ہو کے نکلے. پولیس کی ہلکی پھلکی وہاں پہ نفری تھی. پر 10 منٹ بعد جو مناظر تھے وہاں پہ جناب اسپیکر، آخری موڑ
جو منال کو آدمی آتا ہے ہیئر پن موڑ, وہاں پہ آ کے گاڑی نے پیچھے سے ان کو پھر ہٹ کیا, آرمڈ کار نے, ایک آرمڈ جیپ نے. اس کے بعد آگے ایک دوسری ہیڈ آن گاڑی آتی ہے, اس نے ہٹ کرنے کی کوشش کی, ادھر سے بچے. آگے جاتے ہیں تو منال کے قریب 2 ڈمپر ٹرک جو ہیں انہوں نے کھڑی کی ہوئے ہیں. اتنا گیپ تھا کہ انہوں نے اس کے بیچ میں سے گاڑی نکال دی. موزہ تھا یہ وہاں سے نکلے ہیں. آگے خاردار تاریں اور سیمنٹ کے بڑے بلاک لگے ہوئے ہیں. اس کے اوپر سے گئے, ان کو چاروں ٹائر گاڑی کے برسٹ ہو گئے. وہ گاڑی اس سے ٹپک کے آگے گئی اور منال سے لے کے ہری پور کی باؤنڈری تک 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک دوسرا بیریکیڈ لگا ہوا, وہاں پہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی. پستول ان کے اوپر تانا گیا, فائر ہوا. وہاں سے یہ لوگ نکلے. میں وہاں پہ ہری پور کی باؤنڈری پہ کھڑا تھا جس وقت گاڑی دیکھی جناب اسپیکر, تو خوش قسمتی کے ساتھ جو ان کی بلٹ پروف وہیکل تھی وہ رن فلیٹ ٹائرز تھے, کہ ٹائر پھٹ جائیں آخری اس پہ وہ کچھ کلومیٹر آپ اس پہ رن کر سکتے ہیں. اس سے شعلے نکل رہے تھے. گاڑی جواب دے چکی تھی. دوسری گاڑیوں میں ٹرانسفر کیا. ہری پور کی طرف ہم لوگ جا کے, اور پشاور ہم نے جانا تھا. رستے میں منال سے اور آپ کا ہری پور کے آدھے رستے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ رینجرز وہاں پہ آ گئے. 300 سے زیادہ رینجرز کی نفری بن بلائے. اگلے دن علی امین خان صاحب نے مانسیرا میں آئی جی کے پی اختر حیات خان گنڈاپور سے اور ان کے چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کے پی میں کیسے آئی, کس نے اجازت دی؟ انہوں نے کہا رینجرز آ ہی نہیں سکتی جب تک صوبائی کابینہ اس کو اجازت نہیں دیتی. اجازت ہی نہیں تھی پھر بھی آ گئے. اور روڈز انہوں نے ملٹیپل بلاک کیے ہوئے تھے پوری رات. ٹارگٹ کون تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ. ہم نے دوسرے پہاڑوں میں سے روڈ لے کے ہم لوگ مانسیرا کی طرف گئے. وہاں جی ہوئے ہوئے آپ کریں نا, آپ ذرا وہاں پہ گولیاں کھائیں, میں پھر دیکھتا ہوں. 2-3 گولے کھائیں, آپ کو پتہ لگے, ان کو پتہ لگے. جناب اسپیکر, Order in the house. No cross talk, please. جناب اسپیکر, میں آپ کو بتاتا ہوں, جس وقت مانسیرا پہنچے, علی امین خان صاحب نے جب چیف سیکرٹری اور آئی جی کے پی سے پوچھا, انہوں نے کہا ہماری اجازت نہیں تھی. انہوں نے کہا ان رینجرز کے خلاف آپ ایف آئی آر کریں. تب وہ وہاں سے ہری پور سے نکلے. میں پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, یہ ساری چیزیں وتھ ٹائم لائنز آپ کو میں بتا رہا ہوں. یہ جب سارا ہو رہا تھا, گولی کس نے چلائی اسلام آباد میں؟ ذمہ دار شہباز شریف. رینجرز کس نے بھیجی ہری پور میں, کے پی میں, بن بلائے, بغیر اجازت کے؟ ذمہ دار فیڈرل گورنمنٹ اور شہباز شریف. یہ غیر آئینی غیر قانونی اقدامات جو ہو رہے ہیں, ایک خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو اس کے خلاف اسیسینیشن اٹیمپٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کا شہباز شریف. یہ وہ صورتحال ہے جناب اسپیکر جس کا اس ہاؤس نے اور اس قوم نے اور اس جوڈیشری نے نوٹس لینا ہوگا اور جواب دینا پڑے گا, کیونکہ ہم لوگ تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے جناب اسپیکر جب تک یہ جوابات ہمارے پاس نہیں آتے. کیا ہم لوگ ایک ورچوئل مارشل لاء میں ہیں؟ یہ تو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے. ماڈل ٹاؤن میں ریاستی دہشت گردی تھی, ڈی چوک میں ریاستی دہشت گردی ہے. یہ کب تک یہ سارا کچھ چلے گا جناب اسپیکر؟ کیا یہی ہوگی ریاست کے؟ ہم سارا حصے دار ہیں. ریاست کیا ہوتی ہے؟ میں پھر آرٹیکل 7 آپ پڑھ کے دیکھ لیں. آرٹیکل 7 میں آئین پاکستان میں واضح لکھا ہے, ریاست ہوتی ہے مجلس شورا, جس میں یہ آگسٹ ہاؤس نیشنل اسمبلی اور ہماری سینٹ شامل ہے, جس میں فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے, جس میں صوبائی حکومت شامل ہے, صوبائی اسمبلیاں شامل ہیں, جس میں وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. باقی سب کے سب ان کے ماتحت ریاست کے اوزار ہیں. وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کہہ سکتے ہیں, وہ ریاست کے اوزار ہیں جناب اسپیکر. جب ریاست کا ایک فرد ریاست کے دوسرے فریقین پہ حملہ آور ہو
जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है वो उठ के इसने तो सीट नहीं अपनी जीती, यहां पे मेंबरान जो हाउस है ये तो इनकम्प्लीट है। ये जब एक चीफ मिनिस्टर और एक छोटे सूबे के चीफ मिनिस्टर और एक हसास सूबे के चीफ मिनिस्टर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करता है जनाब स्पीकर, फिर वहां पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहती। जनाब स्पीकर, इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जिस वक्त हम लोग हजारा मोटरवे पे आ रहे थे, मैं वहां पे खड़ा था, टीयर गैस शेलिंग शदीद हो रही थी, वाज़े तौर पे टारगेट हुआ, एक टीयर गैस का राउंड आके छाती में लगा, दूसरा यहां पे गले पे आके लगा। इसका भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग पर्चे करेंगे और इनके वुज़रा पे और इसके शहबाज शरीफ के ऊपर करेंगे और इनके एहलकारों पे इंशाअल्लाह ताला पर्चे होंगे। जनाब स्पीकर, यहां पे आप आवे का आवा या बिगड़ा हुआ है, मैं आपको उनकी जिंदा मिसालें बताता हूं। मेरे 4 मुलाजमीन और 2 गाड़ियां, अभी इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। हरिपुर के अंदर से उनको उठा लिया जाता है और मुलाजमीन को 3 दिन बाद सेक्रेटेरिएट थाना इस्लामाबाद में उनके ऊपर पर्चा होता है। 2 गाड़ियां, 1 लाख रुपए नकदी, ड्राइवर्स लाइसेंस, चेक बुक्स, ये गायब अभी तक। मैंने उसी वक्त दूसरे दिन एप्लीकेशन दी इन साथियों को और अपनी गाड़ियों को बरामद करने की। एप्लीकेशन मैंने दी डीपीओ हरिपुर को कि एफआईआर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के खिलाफ, उसके डीआईजी और एसपी के खिलाफ करें, क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों को वहां पे गैर कानूनी तौर पे हरिपुर में से जाके अगवा किया और वो प्रूफ भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने जब यहां पे लाया, मैंने कहा इनके खिलाफ आप पर्चा करें, पर यहां पे फेडरल गवर्नमेंट की नेगेटिव इंटरफियरेंस इस हद तक है केपी के अंदर कि जो आपका आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर, उसने हरिपुर के डीपीओ को ऑर्डर किया कि आपने इस्लामाबाद के आईजी अली नासिर रिजवी के खिलाफ, डीआईजी के खिलाफ, एसपी के खिलाफ आपने पर्चे नहीं एफआईआर लॉन्च करना। यहां तक इसकी इन्वॉल्वमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की जनाब स्पीकर। और क्यों? क्योंकि आईजी केपी को अपनी नौकरी पक्की करनी है। वो देख रहा है कि उसको कहीं पे अच्छी जगह पे ट्रांसफर आगे मिले या रिटायरमेंट के बाद उसको एडजस्ट किया जाए। इन चीजों को हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। जी, ये वीडियो ना बनाएं, ये हाउस में कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, प्लीज। जनाब स्पीकर, इस पे आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के साथ वसीला वजीर आजम इमरान खान साहब बने के इस हाउस में भारी अक्सरियत के साथ हम सारे यहां पे इलेक्ट होके आए हैं। मैं अपने वजीर आजम इमरान खान साहब का मशकूर हूं, इन साथियों का मशकूर हूं जिन्होंने बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इलेक्ट किया। जनाब स्पीकर, अडयाला जेल हम लोग जाते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा साहब, हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब असेंबली, बजाते मैं खुद, हम लोग हमारे स्पीकर असद कैसर साहब आज यहां पे मौजूद नहीं है, वो हम लोग वहां पे अडयाला जेल में पिछले महीने जाते हैं जनाब स्पीकर। पिछले महीने वजीर आजम इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए, और कोर्ट ऑर्डर्ड मुलाकात, 3 बजे का टाइम, 5 लोग अडयाला जेल के सामने खड़े हैं, पुलिस आती है, चौकी वाली उन्होंने हाथ से पकड़े, वो कहते हैं जी आप सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये कोई मजाक है? ये कोई मजाक राक प्रोग्राम बनाया हुआ है? वो उठा के अंदर बंद करते हैं और कहते हैं जी हमें हुक्म जो है वो ऊपर से आया है। वो ऊपर जरा डिफाइन कर दें, वो कौन सा ऊपर है? वो कौन है ऊपर? शहबाज शरीफ है, XYZ है, कौन है ऊपर? 4-5 घंटे वहां पे हमें बिठाई रखा जनाब स्पीकर, और कहा कि जी हम लोग मजबूर है, हमें मालूम है हम गलती में है। वहां पे मैंने जो एएसआई गाड़ी मेरी फ्लैग कार लेके अंदर लेके जा रहा था,
माफिया मांग रहा था, कह रहा था कि जी यहां पे इंटेलिजेंस वालों का हुक्म है, खुद हमें बता रहा है, ये गवाह है मेरे साथ। ये एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है जनाब स्पीकर। उसके बाद 5 दिसंबर 2024, आज होगी ये 10 तारीख, 4 दिन पहले, यहां पे अहमद चट्टा साहब मौजूद होंगे, यहां वो बैठे हैं, ये राय साहब, हम लोग सारे उधर ही थे। हम लोग उधर से निकल रहे हैं, पंजाब पुलिस की जो अडयाला चौकी में 3 SHO सामने आए, उन्होंने कहा जी आप जरा आ जाएं, आपकी बेलें चेक करनी है। कोर्ट से, अदालतों से हमारे पास बेलें मौजूद। हमने कहा ये देखें, मैं हंस पड़ा, मैंने कहा जी चेक कर लें, तसल्ली कर लें अपनी। उन्होंने जनाब बेल पढ़ी, व्हाट्सएप लिए, आगे पीछे जिधर भेजना था भेजा। SP आया, उसने फरोला। मैंने कहा इसकी ट्रांसलेशन कर लो, ये कोई गुरमुखी में नहीं लिखा, आजकल कोई गूगल ट्रांसलेटर है, वो आपको गुरमुखी भी ट्रांसलेट करके 1 सेकंड में दे देता है। पर नहीं, वहां पे उनका ये मकसद था कि इलेक्टेड लोगों को वहां पे ज़दकोप करें, तस्लील करें। रात को 10:30 बजे उन्होंने खुद, वो SHOs हमें कहते हैं, उसका नाम मैं बता देता हूं, एतजाज उसका नाम था, एक का नाम तैयब था, और एक और SHO था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं। इन्होंने कहा जी कि हम मजबूर हैं, आपको मुख्तलिफ पर्चों में हमने डालना है। अटक के पर्चे में डाल दिया, फैसलाबाद में डाल दिया, सियालकोट में डाल दिया, मुख्तलिफ जगहों में। चले ठीक है, हमने कहा यार फिर आर करो या पार करो, फिजिकल हमें फिर थाने ले चलो, पर नहीं। कोर्ट, क्योंकि ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट रावलपिंडी ने नोटिस लिया, हम लोग वहां पे गए। जनाब स्पीकर, वहां पे जज साहब ने कहा अगले दिन सुबह आए। अगले दिन सुबह पेश होते हैं तो पुलिस को वो कहते हैं ये तुमने किया क्या है? इलीगल कन्फाइनमेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। जनाब स्पीकर, आपने, वैसे डिप्टी स्पीकर, स्पीकर है सादिक साहब ने, आप लोगों ने इस हाउस का ऑनर जो है वो अपहोल्ड करना है। ये पंजाब है या ये कोई पक्के के डाकू यहां पे लगे हुए हैं? कच्चे के डाकू इनसे कंट्रोल नहीं होते हैं, और यहां पे ये पक्के के डाकू आके जो है इन्होंने पूरा निजाम आवे का आवा बिगड़ाया हुआ है। मुस्बत चीज इनसे हो नहीं रही, मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ। फाइनेंस कमेटी में मैंने जिस वक्त क्वेश्चंस पूछे, जवाब उनके पास था नहीं। मईशत का ये बड़ा खुश है कि जी रेमिटेंसेस ज्यादा हो रही हो। भाई उसका ड्रिल डाउन तो करो, जरा अक्ल इस्तेमाल करो। रेमिटेंसेस इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया था, FATF कराया था, जिसके जरिए बैंकिंग चैनल्स के जरिए पैसे आ रहे हैं। और इस वक्त इंडस्ट्री आपकी ठप है। लोग अपना चूल्हा जलाने के लिए बाहर से अपने रिश्तेदारों से पैसे मंगवा रहे हैं। जनाब स्पीकर, रूट कॉज पे जाया करें। इकोनॉमी इज डेड, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेड है। ये वो हालात और वाकयात है जनाब स्पीकर। और उल्टा ये खुश हो रहे हैं कि जी महंगाई कम हो रही है। आ जाए मेरे साथ, आ जाए जनाब स्पीकर। किसी रेडी वाले से पूछे, किसी दुकानदार से पूछते हैं, इन साथियों से पूछते हैं, यहां पे आप सार्जेंट एट आर्म से पूछते हैं, सेक्रेटरी साहिबान से पूछते हैं, इन यहां पे आप अपने साथियों से पूछ लें कि महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है, ये आपको बता देंगे। चुप करके उनसे पूछ लीजिएगा, आपको कान में बता देंगे। महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, पर इनको क्या लगे? इनके तो सब कुछ बाहर। इनको क्या लगे? गरीबों को इनको परवाह नहीं। इनको क्या लगे? इनको तो एक चीज आती है कि ऑर्डर करें कि लोगों को गोली मारें। ये कन्वेंशंस और उसमें कह देंगे जी पॉपुलेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। इनको एक ही तरीका कार मिला है, गोलियां मार के पॉपुलेशन कंट्रोल करना। इनको सिर्फ यही तरीका कार मिला है दुनिया में। जनाब स्पीकर, ये हकायक है, इससे आदमी आंखें इधर उधर नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? बार उन्होंने कहा है, वो शख्स जो कि आज जेल में गैर कानूनी तौर पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ कोई केस है नहीं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था, पर हुकूमत ने उनको अंदर रखा हुआ था। फॉल्स केसेस उनके ऊपर डाले हुए।
ہمارے جتنے یہاں پہ ساتھی ہیں، جتنے، کسی کے اوپر سائیکل چوری ہے، کسی کے اوپر موٹر سائیکل چوری ہے. یہ شرف افضل خان مروت صاحب اور میں آج صبح بھی اے ٹی سی عدالت میں کھڑے تھے. وہاں سے میں جا رہا تھا، میں نے کہا جی اے ٹی سی عدالت اسلام آباد بھگتی، آدھے گھنٹے بعد اے ٹی سی عدالت راول پنڈی، اس کے بعد 2 سیشن عدالتیں اسلام آباد کی. ہر جگہ ہمارے خلاف کیسز. اور یہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ رول آف لا ہے. جناب اسپیکر، یہ ملک تب ترقی کرے گا جب یہاں پہ لیڈرشپ سٹرونگ ہوگی، جب یہاں پہ آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی. جس وقت آپ کو رائٹ ہوگا کہ آپ آواز بلند کر سکیں بغیر کسی ڈر کے کہ آپ پہ 7.62 کی گولی آ کے آپ کے سینے میں لگے گی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، 12 ہمارے ساتھی شہید کنفرمڈ، ان کے جنازوں کے فوٹوگرافز، ان کی میتوں کے چہرے مبارک کے فوٹوگرافز، ان کی تدفین کے فوٹوگرافز اور ویڈیوز ہم نے چلائی ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب تھے اور میں تھا، ہم نے پشاور میں وہ ویڈیوز چلائیں. اس کے بعد 200 سے زیادہ، یہ ضروری سن لیں جناب اسپیکر، 200 سے زیادہ ہمارے لوگ مسنگ. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پریزیوم ڈیڈ اور شہید. 5000 سے زیادہ اریسٹس، سینکڑوں لوگ زخمی. کون جواب دے جناب اسپیکر؟ جس ملک میں یہ ہو رہا ہوگا، خاک کی انویسٹمنٹ آئے گی، کیسے ملک ترقی کرے گا؟ اسی لیے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھیں، آپ کا ڈیڈ ہے، زیرو گروتھ، کوئی امپلائمنٹ جنریشن نہیں. یہ جناب اسپیکر آخر میں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو ریلیز نہ کیا گیا جو بے قصور اندر بند ہے، اور ہمارا 9 مئی کا اور ثانیہ 26 نومبر 2024 ڈی چوک کا ثانیہ، اور جو ہمارے پختونوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ان چیزوں کی انویسٹیگیشن ایک جوڈیشل انکوائری یا کمیشن کے ذریعے نہ ہوا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم لوگ پاکستان میں اور بین الاقوامی دنیا میں ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی مہم لانچ کریں. اور وہ پرامن سول ڈس اوبیڈینس کی مہم، وہ ہمارا حق ہے، وہ ہم لوگ لانچ کریں گے. اس میں مختلف سٹیپس ہیں، وہ ہم نے انیومریٹ بھی کی ہیں اور وہ زور و شور سے انشاءاللہ ہوگی. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر.